نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا ٹاپک ہے فضائل حج. قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں احادیث طیبہ کی لائٹ میں ہم کو آج حج کے فضائل اور حج کے محاسن جاننے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے کیا فضائل بیان کیے اور کیا محاسن بیان کیے. اس باب میں 4 طرح کی احادیث ہوتی ہیں. بعض احادیث وہ ہیں کہ ان میں صرف حج کے فضائل ہیں اور بعض میں صرف عمرے کے فضائل ہیں اور بعض میں حج اور عمرہ دونوں کے فضائل ایک ہی حدیث میں بیان ہوئے اور بعض میں عمرے اور حج سے ہٹ کر طواف کے بیت اللہ کے مقدس اور پاک مقامات کے فضائل بیان ہوئے. سو آج کا خطاب چونکہ فضائل حج کے بارے میں ہے تو اس میں ہم زیادہ تر وہ احادیث کوٹ کریں گے جن میں حج کی فضیلت، حج کی برکت، حج کا نور اور حج کا فیضان موجود ہے. سو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اعمال میں افضل کیا ہے، بہتر، اعلی، بیسٹ کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایمان باللہ و رسولہ، ایمان بلیف اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ قیل ثم ماذا، کہا گیا پھر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، لڑنا۔ پوچھا گیا ثم ماذا، حضور اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جواب دیا حج مبرور، حج مقبول تمام اعمال میں سب سے بہتر اور بیسٹ ہے۔ ایک اور حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الاعمال حجۃ مبرورۃ او عمرۃ مبرورۃ، کہ تمام اعمال میں، all deeds اور all actions، تمام اعمال میں جو سب سے بیسٹ ہے اور بہتر ہے وہ نیکی والا حج ہے اور نیکی والا عمرہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس جزاؤہ الا الجنہ، کہ نیکی والا حج وہ حج جسے اللہ نے قبول کیا ہو، اس کی جزا، اس کا انعام بس وہ جنت ہے، بس وہ جنت ہے۔ اب یہ سوال کہ حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے، تو علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حج الذی لا یخالطہ اثم، حج مبرور اور حج مقبول وہ حج ہوتا ہے جس میں حاجی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ نمبر 2، حج مبرور وہ حج ہوتا ہے ما لا یخالطہ سمعا ولا ریا، کہ جو فقط اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ٹو پلیز اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ شہرت کے لیے ہو، نہ دکھاوے کے لیے ہو، نہ اس لیے ہو کہ لوگ حاجی کہیں، نہ اس لیے ہو کہ لوگ کہیں کہ فلاں نے اتنے حج کیے، اس لیے نہ ہو، بس اللہ کے لیے ہو۔ اور حضرت جابر کی روایت ہے کہ وہ حج جس حج میں آپ کسی غریب محتاج کو، پور پیپل، نیڈی، اس کو آپ کھانا کھلائیں اور نرم گفتگو کریں، اخلاق سے پیش آئیں، تو یہ حج مقبول۔ حضور السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ مقبول حج کا ثواب بس وہ جنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ مقبول اور حج مبرور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اطعام الطعام و کثرت السلام، و کثرت السلام،
کسی غریب کو کھانا کھلانا اور سلام زیادہ کرنا، سلام زیادہ پڑھنا. اور میں نے اپنے پچھلے خطابات میں بتایا تھا کہ سلام دو ہیں، ایک امتی کا سلام امتی کو، اور ایک امتی کا سلام نبی کو. تو جس شخص کی زندگی میں، لائف میں ایک انقلاب یوں آ جائے کہ وہ حج کے دوران بھی اور حج کے بعد بھی سلام زیادہ کرتا ہے، جو بھی مومن ملتا ہے، مسلمان ملتا ہے، سلام کرتا ہے، حضور پہ زیادہ سلام پڑھتا ہے. اور ہم نے بعض اہل محبت کو دیکھا، جہاں ان کو دیکھا تو طواف بھی کر رہے ہیں اور درود بھی پڑھ رہے ہیں اور سلام پڑھ رہے ہیں. صحیح ہوتی واکنگ بٹوین صفا اینڈ مروہ، صفا مروہ کے درمیان، وہاں بھی سلام پڑھ رہے ہیں. منا میں دیکھا باقی سب سو رہے ہیں، وہ بیدار ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں. عرفات میں دیکھا، جب دیکھا وہ سلام پڑھ رہا. غار حرا میں دیکھا تو جب دیکھا وہ سلام پڑھ رہا. غار ثور میں دیکھا، جب دیکھا وہ سلام پڑھ رہا. اور مسجد نبوی میں دیکھا، جنت البقی میں دیکھا، حضور کے جالیوں کے سامنے دیکھا وہ سلام پڑھ رہا. تو جس کو سلام کی توفیق مل جائے، سلام کی توفیق مل جائے، اس کا حج قبول ہو جاتا ہے. اور پڑھ سکتے ہیں درود و سلام، کوئی حرج نہیں. آپ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود و سلام بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ایک حج وہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اطعام الطعام و کثرت السلام، غریب کو کھانا کھلانا اور سلام زیادہ کرنا. اور بعض نے یہ لکھا کہ حج مقبول وہ حج ہوتا ہے جس سے انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے، اس کی لائف چینج ہو جائے. میں نے اپنے خطاب میں بتایا تھا کہ پہلے وہ نمازی نہ تھا، اب نمازی ہو گیا. پہلے فجر کے لیے بڑے مشکل سے اٹھتا تھا، اب تہجد کے لیے اٹھتا. پہلے روزوں کا پابند نہ تھا، اب روزوں کا پابند ہو گیا. پہلے زکوٰۃ کا پابند نہ تھا، اب زکوٰۃ بھی دینے لگا. پہلے اس سے ہر گناہ ہوتا تھا، اب جب دیکھو نیکیاں ہوتی. تو جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ حج کے بعد اس میں یہ چینجنگ آ گئی، تبدیلی آ گئی، تو سمجھ لو اس خوش نصیب کا حج اللہ نے قبول کیا ہے. یہ حج کے قبول ہونے کی نشانی ہے، دلیل. اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر له. کہ حج کرنے والا شخص اور عمرہ کرنے والا شخص یہ وفد اللہ ہے، اللہ تعالی کے خاص لوگ ہیں، مین پرسن. اور فرمایا کہ جب یہ اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو مانگتے ہیں وہ دیتا ہے.
اور جب یہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ سے بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ ان کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، کہ جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں یا پھر عورتیں ہوتی ہیں اور حج پہ نہ جا سکے، تو فرمایا وہ جہاد پہ نہ جا سکے تو حج کرنا ہی ان کا جہاد۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ یا رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے حج کیا بس اسے منانے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اور نہ اس نے حج میں کوئی گناہ کیا، کوئی فحش بات کی، نہ نافرمانی کی، تو وہ حج سے اس طرح لوٹے گا کہ آج اس کے ماں نے اسے جنا ہو، وہ آج پیدا ہوا۔ یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو اس طرح حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے والے۔ بعض نے کہا نہیں، حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اللہ تعالیٰ سب کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور وہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ اس طرح کی ایک اور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحاج یشفع فی اربع مئۃ من اہل البیت او قال من اہل بیتہ ویخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ فرمایا کہ حج کرنے والا شخص قیامت کے دن اپنے گھر کے 400 افراد کے بارے میں سفارش کرے گا، بخشش کرے گا، اللہ بخش دے گا، اور وہ گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، وہ آج پیدا ہوا، وہ آج کے دن پیدا ہوا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 موتیں ایسی ہیں جو اچھی موتیں ہیں، ایک وہ موت جو رمضان کے بعد ہو، اور ایک وہ موت جو حج کے بعد ہو۔ کیوں کہ رمضان کے گناہوں، رمضان کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوا، اور حج میں حج کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوا، تو اب وہ دنیا سے اس حال میں چلا کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو رمضان کے بعد مرا وہ شہید ہے، جو کسی غزوے سے لوٹا، جہاد سے لوٹا اور پھر مرا وہ شہید، اور جو حج کے بعد مرا وہ بھی شہید، اس لیے کہ حج سے گناہ معاف ہو گئے، وہ پاک و صاف ہو گئے۔ تو اس شخص سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس پہ کوئی گناہ نہ ہو، جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اذا لقیت الحاج فسلمه وصافحه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور له۔
فرمایا کہ جب تیری ملاقات ہو، جب تو ملے کسی حاجی سے، تو اس حاجی کو سلام کیا کر اور اس سے مصافحہ کر، اس سے ہاتھ ملا اور اس سے یہ درخواست کر، ریکویسٹ کر کہ وہ تیرے لیے تیری بخشش کی دعا مانگے، اس لیے کہ اب وہ آجی خود بخشا ہوا، خود بخشا ہوا۔ تو فقط یہ نہیں کہ حاجی کے گناہ معاف ہوئے، یہ بھی ہے کہ جس کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خود تو اس کے گناہ مٹ گئے، معاف ہو گئے، جس کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، جس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں مانگے گا، اس کی مغفرت ہوتی چلی جائے گی، وہ بخشا جائے گا۔ اور کیوں نہ بخشا جائے، حضور علیہ السلام نے عرفہ کے دن یہ دعا کی تھی، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، کہ مولا اس کو بھی بخش دے جس نے حج کیا، اور اس کو بھی بخش دے جس کے لیے حاجیوں نے دعائیں طلب کی، دعائیں مانگی۔ تو حضور کا یہ فیضان قیامت تک رہے گا، چونکہ حضور کا فیضان قیامت تک ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کا، اس لیے نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، اور نہ اس کی کوئی حاجت اور ضرورت ہے۔ اللہ کا جو بھی نبی آیا اس نے بیت اللہ کا حج کیا، جو بھی رسول آیا اس نے حج کیا۔ ایسا کوئی بھی نبی نہ ہوا جس کو حج نصیب نہ ہوا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ حج تک نصیب نہ ہوا اور جناب رسول بن بیٹھے، نبی بن بیٹھے۔ تو میرے آقا کا فیضان، تاجدار ختم نبوت کا فیضان، آپ کی نبوت اور رسالت کا فیضان قیامت تک جاری رہے گا۔ تو آپ نے وہ جو دعا کی تھی، فرمایا کہ مولا اس کو بخش دے جس نے حج کیا، اور اس کو بھی بخش دے جس کے لیے حاجی نے دعا مانگی، وہ قیامت تک ہوگا۔ تو فقط حاجی نہ بخشا گیا، بلکہ جس کے لیے حاجی نے دعا مانگی وہ بھی بخشا۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لیدخل بالحجۃ الواحد ثلاثة نفر الجنہ المیت والحاج عن والمنفذ لذلك۔ فرمایا حج بدل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک حج سے 3 بندوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ایک وہ میت، وہ شخص جس کی طرف سے حج بدل کیا گیا، ایک حج بدل کرنے والا، اور ایک وہ شخص جس نے حج بدل کے لیے اس کو پیسے دیے، حج بدل کے لیے اس کی ہیلپ کی، اس کی مدد کی ہو، اللہ تعالیٰ تینوں کو بخش دے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حج بدل میں حج بدل کرنے والے کو اور جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے، دونوں کو برابر ثواب ملتا ہے، ثواب کم نہیں ہوتا۔ ویسے حج بدل تو سب کے لیے ہوتے ہیں، لیکن سب سے افضل حج بدل وہ ہے جو آقا کائنات کے لیے۔ کئی اولیاء ایسے ہوئے، کسی نے 30 حج کیے، 40 حج کیے، 60 حج کیے حضور علیہ السلام کے لیے، اس لیے کہ ان کی لائف حضور کے نام پر وقف تھی۔ تو دوستوں، سب سے افضل حج بدل وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ نقل کیا، علی ابن موفق جو اولیاء میں سے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ حجج تو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کی طرف سے کئی حج کیے۔ تو ایک دن فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، فرأیت فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن الموفق حججت عنی، علی ابن موفق کیا تو نے میری طرف سے حج کیا؟ کہتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا حضور، ہاں میں نے حج کیا۔ فرمایا لبیت عنی،
کیا تو نے میری طرف سے تلبیہ بھی پڑھا؟ تو فرماتے ہیں حضور ہاں میں نے آپ کی طرف سے لبیک بھی کہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی انا اکافئک، اب میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔ بدلہ کیا دوں گا؟ کہ قیامت کے دن سب لوگ اپنے حساب و کتاب میں ہوں گے اور میں تجھے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام سے وہی والہانہ عشق عطا فرمائے جو صحابہ اولیاء کو حضور علیہ السلام سے تھا۔ وما علیہ